ذکر تھا آخری مہینے کا، اور پھر چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا۔ تو جوں جوں حاجیوں کے قافلے بن رہے ہیں اور حج کا موسم قریب آ رہا ہے، دل میں مدینے اور مکے کی جو محبت کی تڑپ ہے اس کی کیفیت الگ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ حاضری نصیب کرے۔ بزرگان دین کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی حدود حرم مدینہ میں قضاء حاجت نہیں کی تھی۔ جب آپ کو حاجت ہوتی، پہلے تو آپ اس غرض سے کھانا پینا بہت کم کھاتے پیتے تھے کہ بھئی بار بار یہ حاجت نہ آئے، یہ حاجت نہ ہو، اور جب حاجت ہوتی تو بہت دور نکل جاتے حدود حرم مدینہ سے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اب تو آپ کے دروازے پر میں نے خراسان اور مصر کے مہنگے ترین اعلیٰ نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ تو میں نے ان گھوڑوں کے متعلق پوچھا تو امام مالک علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے کہ یہ سارے گھوڑے تمہیں میں تحفے میں دیتا ہوں، لے جاؤ یہ سارے۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ کوئی ایک آدھ آپ نے اپنے لیے بھی رکھ لو۔ تو امام مالک فرمانے لگے مجھے میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے گھوڑوں کے قدموں سے، ان کے سموں سے اس جگہ کو رگڑواؤں کہ جس کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں گھوڑے باندھنا بھی گوارا نہیں تھے۔ آپ کا مشہور واقعہ ہے، خلیفہ ہارون رشید آپ کے پاس حاضر ہوا مدینہ میں۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ کے پاس بھی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کا کوئی گھر ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اس نے 3000 دینار دی آپ کو، اور خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ اسے اپنا مکان خرید لیجئے گا، اور وہ چلا گیا۔ جب مدینہ طیبہ سے واپس وہ مصر جانے لگا تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مصر میں چلیں، اور میں حدیث کی مشہور کتاب موطا پر علماء کرام کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ موطا حدیث پر جمع کرنے کا کوئی جواز اکٹھا کرنے کا اب نہیں رہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسائل ظاہری کے بعد صحابہ کرام مختلف شہروں میں چلے گئے، اور اب مصر والوں کے پاس بھی انہوں نے جو علم حدیث پھیلایا، حدیثیں بیان کی، تو مصر والوں کے پاس بھی اتنا علم ہے کہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اسے سمجھیں تو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ گناہوں کے میل کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے سے اس کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ تو امام مالک علیہ رحمہ یہ فرمانے کے بعد فرمانے لگے کہ یہ لو جو تم نے 3000 دینار مجھے دیے تھے، تم چاہو تو انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور چاہو تو انہیں چھوڑ دو، میں آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہوں۔ یعنی آپ فرمانے لگے کہ تم اگر چاہتے ہو، یہ باور کرا رہے ہو کہ میں نے اچھا سلوک کیا ہے تو آپ کو ساتھ لے جاؤں، تو میں مدینہ پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ ہمیں بھی اللہ کریم کی ذات مدینہ طیبہ سے وہ محبت نصیب کرے جو امام مالک علیہ رحمہ کی ذات کو تھی۔ آمین ثم آمین۔